کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے سب سے عظیم انسان کے بارے میں جاننے کا موقع ملے تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کا بچپن کیسا تھا، انہوں نے مشکلات کا سامنا کس طرح کیا، لوگوں نے جب انہیں جھٹلایا تو انہوں نے کیا کیا، اور جب انہیں تکالیف دی گئی تو انہوں نے بدلے میں کیا کیا، جب انہیں اختیار ملا تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے صرف چند سالوں میں ایک ایسی امت تیار کر دی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اور وہ عظیم ہستی تھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہمیں پاکیزگی سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہمیں توحید سکھاتی ہے۔ مکہ کی مشکلات ہمیں استقامت سکھاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ ہمیں اللہ پاک پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ مدینہ کی زندگی ہمیں اخوت اور عدل سکھاتی ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی زندگی سے جوڑیں۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ عرب کا ماحول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرہ کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا۔ شرک عام تھا، قبائلی تعصب بہت شدید تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، معاشرے میں مختلف اخلاقی برائیاں موجود تھیں۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم ہی ایک ایسے بچے کے طور پر رکھا جس کے والد موجود نہ تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ عزیز دوستو، ذرا غور کریں، جس بچے نے بچپن ہی میں والد کا سایہ کھو دیا، پھر والدہ اور دادا کی جدائی بھی برداشت کی، وہی بچہ آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والا تھا۔ یہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ انسان کے حالات اس کی منزل کا فیصلہ نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکل ترین حالات میں پلنے والا انسان دنیا کا عظیم ترین رہنما بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے محنت اور سادگی کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، بعد میں تجارت سے وابستہ ہوئے، اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی آپ کی سچائی اور امانت داری۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ عزیزو، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور ایماندار دار مانتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو سچائی اور امانت داری کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام کی دعوت صرف زبان سے نہیں دی جاتی، انسان کا خود کا کردار بھی دعوت ہوتا ہے۔ اگر ہماری زبان پر دین کی باتیں ہوں لیکن ہمارے معاملات میں جھوٹ ہو، کاروبار میں دھوکہ ہو، وعدے میں خیانت ہو اور اخلاق میں سختی ہو، تو ہماری بات لوگوں کے دلوں پر وہ اثر نہیں ڈال سکتی جو کہ ہمارا اچھا کردار ڈالتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت سے پہلے اپنا کردار مضبوط کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک باوقار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اعتماد کے قابل پایا۔ بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اچھا شریک حیات انسان کے مشکل ترین وقت میں کس طرح سہارا بن سکتا ہے۔ گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سکون، اعتماد اور حوصلہ ملنا چاہیے۔ غار حرا اور پہلی وحی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی بے حد پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر میں وقت گزارتے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور یہ نبوت کا آغاز تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مکہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کی ذمہ داری عطا ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی وحی کا آغاز شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظلم، شرک، جھوٹ، تکبر اور ناانصافی چھوڑنے کا بتایا، لیکن مکہ کے مشرکین نے اس دعوت کو آسانی سے قبول نہیں کیا، کیونکہ توحید کی دعوت نے ان کے باطل عقائد، معاشرتی برتری اور مفادات کو چیلنج کیا تھا۔ یہیں سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ مکہ کی مشکلات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں طرح طرح سے تکالیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی شدید تکالیف دی گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو نہیں چھوڑا۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے اچھے کام کی بھی مخالفت کی جائے گی، لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو لوگوں کی مخالفت پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور نہیں کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں استقامت سکھاتی ہے۔ طائف کا واقعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکالیف پہنچائی۔ اس موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہ واقعہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی عظمت دکھاتا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم معمولی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے ہمیں تکلیف دی تو ہم پھر بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت صرف بدلہ لینے کا نام نہیں، بلکہ اصل طاقت اپنے نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور عظیم اور پر اسرار واقعہ پیش آتا ہے، سفر معراج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس سفر میں نماز کی اہمیت بھی بے حد نمایاں ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں بہت کچھ بھلا سکتی ہیں، لیکن نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہجرت مدینہ۔ جب مکہ میں حالات بے حد سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کی عظیم مثال بھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے۔ جب دشمن بے حد قریب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار فرمایا، اور قرآن مجید میں اس موقع کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہم سب کے لیے امید ہے۔ جب حالات مشکل ہوں، جب راستے بند نظر آئیں، جب ایک انسان خود کو اکیلا محسوس کرے،
تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی۔ مسجدوں مرکز بنایا گیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھائے گئے۔ یہ صرف ایک شہر کی تعمیر نہیں تھی بلکہ یہ ایک معاشرے کی تعمیر تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مضبوط معاشرہ صرف عمارتوں سے نہیں بنتا، بلکہ مضبوط معاشرہ بنتا ہے عدل سے، اخوت سے، امانت سے، رحمت سے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق سے۔ عزیز دوستو، یہ ویڈیو کافی مختصر سی ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر بیان کیا جائے تو شاید ایک دو بلکہ ہزاروں ویڈیو بھی اس کے لیے کم ہوں۔ انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیہ حصہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔